السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف شیخ. میرے ساتھ ہیں میر خدا بخش مری صاحب جو کہ منسٹر فار مائنز اینڈ منرلز سندھ ہیں. یہ وہ منسٹر ہیں پاکستان کے جنہوں نے اس سے پہلے اس منسٹری کو نہ کوئی جانتا تھا. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ بھی کوئی منسٹری ہوتی ہے. سب سے اہم بات، سب سے اچھی بات انہوں نے کہا کہ یہ وہ منسٹری ہے اگر اس کو خلوص نیت سے کام کرنے دیا جائے تو پاکستان کا IMF کا قرضہ اتر سکتا ہے. پاکستان ہر وہ چیز بنا سکتا ہے جو بڑے بڑے ملک بناتے ہیں. یعنی اب پاکستان میں جہاز بنیں گے، پاکستان میں بسز بنیں گی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، ہر وہ دنیا کی چیز جو بڑے ملک بناتے ہیں وہ پاکستان بنائے گا. انہوں نے بتایا کہ جاپان جہاں سے ہم گاڑیاں منگواتے ہیں اس ملک میں اتنے معدنیات نہیں ہے جتنے پاکستان میں. یعنی پاکستان ہر لحاظ سے کیپیبل ہے کہ وہ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. لیکن کیا وہ چیز ہے جو پاکستان کو ترقی کرنے سے روکتی ہے، آج بتائیں گے میر خدا بخش مری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پاکستان میں کیا کیا ہے. یہ بتائیں کہ پھر پاکستان نے 76 سال کیا کیا ہے؟ یہ معدنیات کا استعمال کیوں نہیں ہوا؟ ہماری معدنیات ہمیں ملی کیوں نہیں؟ پتا کیوں نہیں چلا؟ ہمیں سریا اتنا مہنگا کیوں ملتا ہے اگر لوہا پاکستان میں ہے؟ ہمیں سونا اتنا مہنگا کیوں ملتا ہے اگر سونا پاکستان میں ہے؟ ہمیں سیمنٹ کیوں اتنا مہنگا ملتا ہے اگر سیمنٹ پاکستان میں ہے؟ مطلب یہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو پوچھا ہے کہ 76 سالوں میں ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا اور اب تک کیا کرتے رہے. 76 سالوں میں ہم اپنی سیاست کرتے رہے اور اپنے آپ کو بحیثیت سیاستدان شخصیت اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے اور لوگوں کے ملے ہوئے ٹیکس سے، سعودی جیسے ملکوں کے یا اور ملکوں سے ملی ہوئی امداد سے، IMF سے یا ایشین بینک سے ملے ہوئے قرضوں سے ہم نے لوگوں کو سڑکیں بنا کر دے کر انہیں جو ہے نا اپنا ووٹ بینک مضبوط کیا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنی سیاست مضبوط کی ہے. پیسہ جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہمارے سیاستدانوں میں نہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ بنا لے گا، وہ بنا لے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو شاید بہت بڑی بڑی کمپنیز اور وہ بڑی فیکٹریز چاہیے ہوں گی، اور پاکستان تو ہر چیز جو ہم تو ٹماٹر تک باہر سے منگا لیتے ہیں حضور. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چائنا کی مثال لے لیں آج سے 40 سال پہلے، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، آپ ہندوستان کی مثال لے لیں، تو ان ممالک میں انڈسٹریز لگی. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، تو میں نے شاید وہاں پر پریس کلب پہ بھی میں نے ایک مثال دی تھی. میں نے کہا ایک خاتون جو ہے کچن کے اندر اگر چائے بناتی ہے، اگر کوئی ہانڈی بناتی ہے، کوئی بریانی بھی بناتی ہے، تو اسے نا مطلب وہ آئٹمس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ موجود ہوں گے تو وہ کچھ بنا پائے گی. اگر وہ کوئی آئٹمس وہاں نہ ہوں تو وہ کچھ نہیں بنا سکتی. پورا کچن آپ خالی کر دیں تو وہ چائے تو کیا ایک کہوا بھی نہیں بنا سکتی. آپ کو اشیاء چاہیے ہوں گے اسی لیے. تو وہ فیکٹریز انہوں نے جو جاپان میں، چائنا نے سب نے لگائی ہے، تو وہاں پر وہ صرف بلڈنگ ہے. جو انڈسٹریز ہیں، وہ جو فیکٹریز ہیں وہ بلڈنگ ہے، اس کے اندر وہ را پڑا ہوتا ہے، اس را سے یہ ساری چیزیں بنتی، وہ منرل پڑا ہوتا ہے. آپ بیسکلی اگر جا کے دیکھیں گے امریکہ میں اور ممالک میں جو انہوں نے اپنی شروعات کی، تو وہ سارا منرل پڑا ہوتا ہے اور منرل سے وہ ساری چیزیں بنائی. تو یہ ممکن ہے ہمارے ملک میں بھی ہم بنا سکتے ہیں. آج سے 40 سال پہلے چائنا کے حالات ہم سے بدتر تھے. ہماری طرح جس طرح ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں را، اسی طرح ہندوستان کر رہا تھا. ہندوستان نے آج سے 30 سال پہلے بینڈ لگا دیا، پابندی لگا دی کہ اب ہماری معدنیات جا نہیں سکتی، کیونکہ معدنیات کو آپ کوڑی کے بھاؤ بیچ کے اور وہی اس سے بننے والی پروڈکٹ دوبارہ اپنے ملک میں امپورٹ کرتے کئی گنا زیادہ. مثال کے طور پہ آپ نے ایکسپورٹ 5 روپے کی اور امپورٹ آپ نے 1000 روپے کی. آپ بتائیں اس سے ایک تو نقصان امپورٹ کا، آپ کا ایکسپورٹ کا نقصان آپ کو ہو گیا، امپورٹ آپ کے اوپر زیادہ پڑا، اور جو آپ کی جابس کریٹ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی، جو آپ نے کہا ڈیولپمنٹ کا کام ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور ہماری سیاست اس سے چل. میر صاحب، پاکستان میں ہے کون کون سے معدنیات؟ ویسے مجھے تو نمک کا ہی پتا ہے اور گیس کا. دیکھیں بہت سارے، دیکھیں میں آج کی نوجوان جو نسل ہے نا اس کو سمجھانے کے لیے صرف میں ایک بار بتا دوں، ان کو شاید اس بات سے سمجھ آئے گی. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، سب سے بڑی چیز نیٹ، جس سے آپ نیٹ چلاتے دنیا میں، مطلب سارا منرل موجود ہے آپ کا، جس سے آپ گاڑیاں بنا سکیں، موبائل بنا سکتے ہیں، لیپ ٹاپ بنا سکتے ہیں. مطلب گرینائٹ ہے، آپ کا لیتھیم ہے، آپ کا نکل ہے، آپ کا جو ہے بینٹونائٹ ہے، آپ کا باکسائڈ ہے، آپ کا آئرن اور ہے، آپ کا لائم اسٹون ہے، آپ کا قلعے، آپ کا شیل قلعے، آپ کا چائنا ہے، آپ کا فلو ارتھ ہے. بہت سارے منرلز موجود ہیں پاکستان میں ہیں. اور میں صرف نوجوانوں کو یہ مثال دینا چاہوں گا کہ جو دنیا نے، جو آپ کے پاس نیٹ پہنچا، آپ نے کبھی یہ سوچا آپ نے جا کے پیکج کروا لیا، آپ نے وائی فائی کی ڈبی لے لی، آپ نے نیٹ چلا لیا، آپ نے گھر میں وائی فائی کی کیبل لگوا لی، کبھی سوچا یہ بنتا ہے؟ سب سے جدید ابھی تک کی وہ نیٹ ہی ہے. وہ بھائی بنتا کیسا ہے؟ وہ بنتا ہے 2 چیزوں سے. ایک ہے نکل
وہ بھی مادری یہاں سے، ایک ہے سلیقہ، اور دونوں آپ کے پاس موجود پاکستان میں یعنی پاکستان نیٹ بھی بنا سکتا تو کہاں سے خرید رہے ہیں حضور، اور اتنا مہنگا، اور وہ بھی چلتا ہی نہیں ہے. وہ بھی چلتا نہیں ہے. میں یہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سیاست مضبوط کی ہے، اور کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہے. دیکھیں مجھے اگر آپ کو خوش کرنا ہے نا، میں کہوں گا یار آصف صاحب نے میری بات مانی یا اس فلان بندے نے میری بات مانی ہے، تو میں 4 جگہوں سے، کیونکہ آصف صاحب نے مجھے 4 ووٹ دینے، میں نے قرضہ لے کے آصف صاحب کی گٹر نالی بنا دینی ہے بس. تو آپ جس مشن پہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو پیسہ کما کے دے سکتے ہیں، بنا کے. اللہ کے ساتھ بنا کے دے سکتی ہے. میں کیا آپ، اگر ہم اس مطلب اس چیز کو اگر صحیح استعمال کریں، بے شک بنا سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی میری منسٹری کی آج تک کسی منسٹری نے پیسہ بنایا ہے پاکستان؟ وہی تو افسوس کی بات ہے نا، اس چیز پہ کبھی توجہ نہیں دیا. اصل جو دیکھیں پیسہ جنریٹ کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں. جو بیسک ہے، اور باقی جو ہے نا، ایک ہوتا ہے ویزیبل، ایک انویزیبل ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے بڑی چیز جو ہے نا پیسہ بنانے کی، جو دنیا میں شروع سے روایت رہی ہے، وہ آپ کی جو ہے رہی ہے اناج. پہلے دور میں لوگ اناج سے ایک دوسرے سے چینج کرتے تھے. اناج ہوتا تھا، یا وہ بکریاں ہوتی تھی، یا جانور ہوتے تھے، اسی سے کاروبار کی شروعات ہوئی. تو اناج ہے، ساری چیزیں. ایک تو ایگریکلچر ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کا منرل آیا، اس کے بعد پھر منرل سے بننے والی آج آپ کی پوری جو دنیا ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا جو کچھ ہے، آپ کا نیٹ ہے، آپ کی بجلی ہے، آپ کا گیس ہے، سارا منرل اور منرل کی بدولت چلتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ بیسکلی آپ کو پیسہ کما کے دے سکتے ہیں. ہم نے آبا و اجداد کے دور سے جو 1800 سال پہلے، 2000 سال، 1000 سال پہلے جو اناج سے امپورٹ کر کے پیسہ کماتے تھے، ہم اب تک وہ کر رہے ہیں. دنیا منرل سے کما رہی، ہم 1800 سال پہلے پیچھے دنیا سے. آپ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پوٹینشل ہے اس میں کہ آپ 5 سال میں قرضہ اتار لیں گے؟ دیکھیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بے شک 5 سال نہ لگیں، ممکن ہے کہ 6 سال 7 سال، مطلب ہوپ فلی یعنی کہ 8 سے 10 سال کے اندر اندر یہ ایزیلی آپ کا پورا قرضہ اتر سکتا ہے، ایزیلی، اور قوم ترقی کی راہ پہ جا سکتے. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ایک تو قرضہ اترے گا، قرضہ اترنے کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹریز جب لگائیں گے جہاں جابس نہیں ہے، مثال کے طور پہ ظاہر سی بات ہے اتنی ساری انڈسٹریز لگیں گی. دیکھیں مثال کے طور پہ اب آپ گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی بنانے کا ایک فنکشن نہیں ہوتا. کوئی گاڑی کا چیسس الگ کمپنی بنا رہی ہوتی ہے، بانٹ الگ کمپنی بنا رہی ہوتی ہے، اس کے جو ہے بمپر ہے وہ الگ کمپنی بنا رہی ہوتی ہے، اس کی وائرنگ الگ کمپنی بنا رہی ہوتی ہے. اب پھر آپ پیچھے جہاں سے رو نکل رہا ہے، تو یعنی کہ ایک گاڑی بنانے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے کم از کم پیچھے 800,000 فیکٹریاں لگتی ہیں. وہاں سے پروسیس ہونے کے بعد یہاں تک آتا ہے. آپ 1000 کو ملٹی پلائی کریں، ایک فیکٹری میں 5-6 ہزار بچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں ایک منڈل کے اوپر. اب آپ وہ 5-6 ہزار سے 1000 کو خالی ملٹی پلائی کریں، وہ کہاں پہنچے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی منسٹری اس لیے بھی نہیں چلتی جی بیرونی طاقتیں نہیں ان کو چلنے دیتی. یہ 76 سال میں جتنے منسٹر آئے اس منسٹری میں، ان کا تو ہمیں نام بھی نہیں پتا. تو وہ خود کام نہیں کرتے تھے، کیپیبل لوگ نہیں تھے، یا کوئی سسٹم اندرونی یا بیرونی ان کو کام نہیں کرنے دیتا؟ کوئی نیٹ ورک ہے، کوئی کالا دھندا ہے، کوئی مافیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، میں چلے آپ کو ایک بڑا چیز بتا دیتا ہوں. آج کا دور جدید دور ہے، ہم 5G سے 6G تک جا رہے ہیں. آج کے دور میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ نیٹ سے پیسہ کماتی ہے. جس طرح آپ لوگوں کا چینل ہے، یا مختلف لوگ کوئی ٹریڈنگ کر کے کما رہا ہے تو کوئی کس طرح کما رہا ہے. ایک میں آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں. ہمارا PM، ہمارا CM، اور تقریباً آپ یہ سمجھیں ہمارے پریزیڈنٹ تک جو بابے ہیں، جنہوں نے عمریں جن کی اتنی ہو گئی ہیں، جنہوں نے 1960 میں 1970 میں تعلیم حاصل کی ان دنوں میں، اور آج وہ اقتدار کی دوڑ سنبھال رہے ہیں. ہماری نوجوان جو ہے نا، بچہ آج کا 6 سال کا، وہ پورے آئی فون کے فنکشن گھما لے گا. بابا آپ کا لیپ ٹاپ نہیں چلا سکتا. آپ کا PM مجھے بتا دیں، کوئی PM پورا آپ کا لیپ ٹاپ گھما کے دکھا دے، آپ کو مشکل نظر آتا ہے نا. تو ہماری صلاحیت تو یہ ایک تو صلاحیت کا مسئلہ. دوسرا بیرونی طاقت پہ ہر بار الزام لگانا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں ضرور ہیں، لیکن کچھ ہماری اپنی نالائکیاں بھی ہیں. ہمیں عادت بن گئی، ہم نے اپنی سیاست، اپنی کرسی آگے مضبوط کرنی، اس کے لیے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے. شارٹ کٹ سوائے قرضے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ نے قرآن اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ یہ منسٹری میں بہت پاور ہے، یہ ایسے کر سکتی ہے، ویسے کر سکتی ہے. اس حد تک آپ کو یقین ہے اس؟ اب میں یقین مانے میں نہیں اٹھاتا، لیکن وجہ یہ تھی کہ تکلیف اندر سے اتنی زیادہ دل میں، مطلب ایک جس طرح ہوتا ہے نا، ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے اس قوم کو سمجھانے کے لیے، اندر سے دل رو پڑتا ہے
تو مجبوراً اٹھا کے لوگوں کو سمجھانا پڑا خدارا سمجھیں اس چیز کو اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں, بجائے سڑک مانگنے کے, بجائے ایک پٹے والی نوکری مانگنے کے یہ مطالبہ کریں ہمارے منرل کا صحیح استعمال کر کے, ہمیں اس میں سے جو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہمیں وہ دیں. اگر آپ کا بن جائے نا, اگر آپ صحیح مطالبہ کر لیں گے, جس طرح سعودی صرف بدو جسے پاگل سمجھتے تھے وہ ایک منرل سے آج انہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے انہیں ہیلتھ ان کی فری, پورے عرب کی ایجوکیشن فری, ان کے جو ہے تعلیمی اخراجات سارے فری, انہیں یہاں تک کہ معاوضہ ملتا ہے, بچے کی شادی ہوتی ہے تو انہیں گھر تک گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. آج ان کی زندگی اور ہماری زندگی, ایک منرل ان کے پاس, پاکستان کے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 92 سے زیادہ اس وقت جو دریافت ہو چکی ہیں. وہ ایک منرل ہے سعودی عربیہ کے پاس, اور عرب کو دیکھیں 92 منرل لے کر بھی ہم ان سے مانگتے ہیں. ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ سر شرم کی بات, بہت زیادہ شرم کی بات ہے. شرم تو کیا, میں کہتا ہوں کلیجہ پھٹتا ہے. ہماری نوجوان جو نسل ہے, میں صرف ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی, اگر آپ نے ماسٹر کی, اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی نا, سڑکوں پہ نکلنے کے لیے نا, تو پھر آپ کو سڑکیں یہ ڈگریاں استعمال نہیں کی, تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر تو آپ کو, اگر آپ کو سڑکوں پہ نکلنا تھا, اگر آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہے تو اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو بچائیں اور اپنے آنے والے مستقبل کے اپنا جو اپنی آپ کی جو نسلیں ہیں ان کو آپ بچائیں, بجائے عمران خان کی سیاست کے, بجائے میاں صاحب کی سیاست کے, بجائے زرداری صاحب کی سیاست کے, بجائے مولانا کی سیاست کے. انہوں نے آپ کی بلبوتے پہ قدم رکھ کے آج وہ تناور درخت پارٹیاں بن گئی ہیں, اور آج انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے لے کے اپنی نسلوں کی سیاست حوالے کر دینی ہے. آپ نے وہی سڑکوں پہ رہنا. معلومات کے مطابق جناب یہ پتہ چلا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس ایک منرل ہے, اور وہ ملک دیکھیں ایک منرل کے سر پہ کہاں پہنچ چکا ہے. ہمارے پاس 92 منرل ہیں, اور ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, کیونکہ یہ اہل اقتدار نے ضروری نہیں سمجھا کہ عام عوام کو پتا ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور اگر عام عوام کو پتا چل جائے گا تو وہ پوچھیں گے, وہ سوال کریں گے کہ ہمارے اس منرل کے ساتھ آپ نے کیا کیا, ہمیں اس منرل سے کیا فائدہ ملا. جیسے سوئی گیس میں سوئی والے پوچھتے ہیں کہ ہمیں گیس کیوں نہیں ملی. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ منرلز کا اگر صحیح استعمال ہو جائے اور پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگیں اور پاکستان پروڈکشن کرے, تو پھر پاکستانیوں کو فائدہ حاصل ہوگا, پاکستانی ترقی کریں گے, اور اس سے ہماری نسلیں سنور سکتی ہیں. میر خدابخش مری ایک بہت بڑا انقلاب ہے, ایک کنٹریبیوشن ہے. یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, آج سے چند روز بعد ان کی یہ منسٹری کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہ جانے اس وقت یہ آپ کو سر عام نظر آئیں گے یا سچ بولنے پہ ان کی بھی زبان بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں جو معلومات ان کے پاس ہیں یہ انقلاب ہے, اور بہت جلدی آپ کو میری یہ بات سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ میر خدابخش مری لیکن انقلاب کے طور پہ سامنے آئے.